جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ جیسے ہی امریکہ کے صدر ٹرمپ رخصت ہوئے، بائیڈن صاحب اقتدار میں آئے اور ساتھ ہی پالیسیز کے حوالے سے بھی میں یو ٹرن نظر آ رہا ہے، اور شام جہاں سے خود ٹرمپ نے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کیا تھا، جو بائیڈن نے عراق سے فوج شام کی طرف موو کی ہے، اور یہ کیا پیش خیمہ ہوگا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پر ہم کر رہے ہیں بات۔ اور یہ سب ایک عرصہ پہلے ٹرمپ نے فوج نکالی، بلکہ کئی ملکوں سے فوج اس نے واپس بلائی کہ جی محاذ جو ہے وہ کم کیے جائیں، پھر امریکی پالیسی واپس آ رہی ہے محاذ گرم کرنے کی۔ تو شام کے محاذ میں اب کیا ہو ایک ٹویٹ کیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، جب یہ برسردار آیا ہے، کتنے 20 کو آیا نا، تو 20 کی شام کو اس نے کیا تھا، امریکہ از گوئنگ ٹو بی بیک ان دا گیم، کہ امریکہ جو ہے دوبارہ آپ گیم کے اندر آ جائے گا، ہم نے جو کچھ کیا ہے سارا کچھ۔ اصل میں نا یہ جو سافٹ امیج ہے نا بائیڈن کا، یہ بنیادی طور پر مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے، جب جیسے باراک اوباما کا بھی، جیسے یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ اس کا ایک ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا بلنکن، یہ اس کا پھر دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے عراق میں اور لیبیا میں فوج بھیجنے کے ساتھ، لیبیا پرسکون آرام سے بیٹھا ہوا ملک تھا، اپنے کام کر میں سب سے پیسفل ملک جو تھا اگر کوئی لیبیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک روٹی کھاتا تھا نا قذافی، تو 4 روٹیاں بانٹتا تھا عوام کے اندر۔ صحیح بات ہے، اتنی فیسلٹی، اتنا کمفرٹ، جمہوریت نہیں تھی، باقی سب کچھ تھا وہاں پر۔ اور جمہوریت کسی نے چاٹنی تو نہیں ہوتی نا، لوگوں نے تو اپنی زندگی کمفرٹ دیکھنا ہوتا۔ اس نے عراق کی اس کو سپورٹ کیا تھا اور سب کچھ۔ آپ کو اندازہ کریں کہ یہ بلنکن ان لوگوں میں سے ہے کہ جب ٹرمپ نے یہاں پر ایک ایکشن لیا تھا تو اس نے ٹرمپ کی شاباش کی تھی 2019 یا 20 کے اندر کسی جگہ۔ یو ایس ملٹری کانوائے، اب جو 21 تاریخ کا ہے کہ یو ایس ملٹری کانوائے انٹرز نارتھ ایسٹ سیریا، صحیح ہے، 21 جنوری کو۔ یہ نارتھ ایسٹ ہے، نارتھ ہے جو ترکی کا علاقہ، یہ وہی کردوں والا علاقہ ہے، کردوں سے کوبانی حلب کے بیچ میں سے یہ آئے گا یہ علاقہ جو، اور یہ انٹر ہوئے ہیں عراق سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق کے اندر 40 ٹرک اور بخترمند گاڑیاں جائیں، عراق کے اندر جتنے فورسز موجود تھی وہ شام میں انٹر ہو گئی ہیں۔ اب عراق کس کو سپورٹ کرتا ہے؟ ایران کو، اور ایران کی باقاعدہ وہاں پر پریزنس ہے۔ ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی کا بیان میرے پاس سامنے ہے، فائزہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے جس وقت قاسم سلیمانی کو مارا ہے، اب ہاشمی رفسنجانی کا ذرا ہم بیک گراؤنڈ بتا دوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز تھی، تاکہ آپ کو اندازہ ہوئے کہ یہ گیم کیا بن رہی ہے اور آگے اس میں بیتنا کیا ہے۔ یہ شخص ان 28 لوگوں میں تھا کہ جنہوں نے جامعہ روحانیت مبارز قائم کی تھی امام خمینی کی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اور یہ 28 علماء تھے بڑے بڑے، خود بھی بہت بڑا قم میں پڑا ہوا آدمی تھا، بڑا ان کا، اور انقلاب ایران کے ساتھی تھا۔ اور یہ اپنا 1979 میں اس نے پھر ایک اور تنظیم بھی بنائی تھی، حزب جمہوری اسلامی۔ یہ جب ایران انقلاب آیا ہے تو انقلاب کے اندر یہ امام خمینی کے ساتھ، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور ایجوکیٹڈ آدمی تھا، اور اس بندے کو انہوں نے پارلیمنٹ کا سپیکر لگا دیا، اور ساتھ ساتھ ہاشمی رفسنجانی جو تھا اس کو انہوں نے تمام جتنی بھی مسلح افواج تھا اس کا سربراہ بھی لگایا۔ صحیح۔ اس نے وہاں پر تطہیر کی بات کی کہ یہ جو بہت سارے کیمرز تم نے لے لی ہیں تو دے وہ دیشے وہ تجھے تجھے ان کو نکالو۔ تو اس نے ابو الحسن جو بنی صدر آپ کو پتا ہوگا آیا تھا، اس کو پہلے نکالا، پھر اس کی امپیچمنٹ کی اور بھاگ گیا بیچارہ وہاں سے، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مارا۔ میں اس کہانی میں نہیں جانا چاہتا، ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ شخص جو ہے اس نے الیکشن لڑا 3 اگست 1989 کو لے کے 1997 تک یہ جو تھا یہ صدر رہا۔ میں جب ایران میں تھا تو یہ مستقل جو ایران کا بنیادی جمعے کا خطبہ ہے تہران یونیورسٹی میں، کہ ایران میں بڑی مسجد جمعے کی نہیں ہے، اب مسئلہ بن رہا تھا، اب بن گیا ہوگا، تو وہ تہران یونیورسٹی میں جمعے کی نماز ہوتی تھی، اس نماز میں جمعے کا خطبہ رفسنجانی صاحب دیتے تھے، اور وہ باقاعدہ تقریر اور پالیسی جو تھی ایران کی وہ اس میں دی جاتی تھی۔ اس پالیسی میں وہ تنقید بھی کرتا تھا، اور احمدی نژاد وہاں بیٹھ کے نماز جمعہ پڑھا کرتا تھا پیچھے، لیکن احمدی نژاد سے یہ بندہ جو تھا یہ اس کا سٹیٹس ہے۔ اس بندے نے، اس کی بندے کی ایک آڈیو جو ہے، وہ اس کی بیوی بیٹی جو ہے فائزہ ہاشمی رفسنجانی اس کے پاس ہے، اور اس نے کہا کہ جب شام میں معاملات بگڑنے شروع ہوئے بشار الاسد کے، تو میرے پاس قاسم سلیمانی آیا،
اور قاسم سلیمانی نے آ کے کہا کہ ہم شام میں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور ہم اس سے تو میرے باپ نے کہا کہ خبردار اس سے مت جانا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ 5 لاکھ بندہ جو شام میں مارا گیا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ان لوگوں کی ایرانیوں کے اوپر ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسی رجیم کو قتل کرنے کے لیے لائسنس دے دیا۔ آپ دیکھیں نا 10% علویوں کی حکومت ہے وہاں پر، ایک علوی جو ہے وہ کبھی باہر ہجرت کا کبھی کو کیمپ دیکھا مہاجرت کو، ایک تشیع میں سے بھی کوئی کیمپ دیکھا نہیں۔ 60 لاکھ جو ہیں وہ اکثریت جو وہاں پر موجود تھی اس کو لائسنس دے گیا۔ اس کی بیک میں امریکہ کیا کرتا تھا؟ امریکہ ایک آ کے ان کو سپورٹ کرتا تھا، ادھر سے ایران جاتا تھا، آگ کہاں لگتی تھی؟ شام میں۔ صحیح بات۔ اور نام کس کا ہوتا تھا؟ ہم تو اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم تو بشار الاسد جو ہے وہ اسرائیل کے، حالانکہ پوری کی پوری کہانی ہے کہ کیسے اس کے باپ نے گولان ہائٹ جو تھی وہ اسرائیلیوں کو دے دی تھی اور اپنے بندے خالی کر دیے تھے ٹوٹل، اور شام میں بچہ بچہ کہتا ہے۔ یہ ایسا بڑا جرم ہے جو اب دوبارہ ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا میں نہیں جاتا ہوں وہاں پر، اس نے جس وقت روس نے وہاں غلبہ کا حاصل کرنے کی کوشش کی، جب وہ دیر الزور میں نہر فرات، دریائے فرات کے ایک طرف تھے، جب کراس کرنے اس نے مارا ان کو، 3000 بندہ مارا، انہوں نے کہا جاؤ ایش کرو۔ اب اس وقت ویڈیو میں چل رہا ہے، انہوں نے کہا تم نے ٹروپس تو لے گئے ہو، اور اس نے کیا کیا ہے، اس نے جو بائیڈن نے کہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ جو ویکسین کا آرڈر تھا وہ ڈیلے میں ڈال دیا ہے کیونکہ پیسے ٹروپس کو دینے۔ اور لوگ کہتے ہیں، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو 14,000 کے قریب تھا اس کا جو $1400 جو تھا ٹرمپ کا جو تھا، جو وہ بھی اس نے ختم کر دیا جو لوگوں کو ملتا کووڈ کے دوران جو کووڈ کے دوران ملتا تھا، ہاں ٹھیک۔ خصوصی الاؤنس، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اوباما کی اس کی جو بائیڈن کی جو ٹیم میں 1/3 وہ لوگ ہیں کہ جن کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سپورٹ کر رہا ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ ہماری کوئی بندوق نہیں بکی۔ اب حالت یہ ہے نا کہ جب لڑائی ہوتی ہے، جب ایران اور عراق کی لڑائی ہوتی ہے تو کانٹرا سکینڈل کے تحت امریکہ کا اسلحہ یا اسرائیل کا اسلحہ جو ہے وہ کانٹرا سکینڈل کے تحت ایران کو بیچا جاتا ہے، اور عراق کو تو ویسے امریکہ بیچ رہا ہے، تو فائدہ کس کا ہوا؟ ان دونوں کا۔ اور ادھر بیٹھ کے ہم لوگ جو ہے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیفیت جو کہ کچھ عرصہ سکون ہو گیا تھا، اب دیکھیں میں 2-2.5 سال پہلے سیریا گیا تھا، تباہی تھی، بربادی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے قاسم سلیمانی کے بعد ایک سکون آ گیا تھا پورے علاقے کے اندر، یعنی کوئی مہاجر نہیں ہو رہا تھا، لوگ واپس جا کے سیٹل ہونا شروع ہو گئے تھے، دمشق کا بازار ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا، حلب میں انہوں نے اپنے مسئلے طے کر لیے تھے۔ 4 بنیادی طور پر شہر تھے، 2 سنیوں کے کنٹرول میں تھے، 2 شیعوں کے کنٹرول میں تھے، ایک کفریہ، ایک فواد، ایک حلب، ایک ادلب۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم سارے ادھر آ جاؤ، تم سارے آپس میں لڑائی مت کرو جیسے تم نے اس میں بیروت میں کی ہوئی۔ صحیح ہے۔ اب یہ اب اس دوبارہ کے اندر ہوگا کہ اب عراق سے اگر فوج گئی ہے تو عراق میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ اہل تشیع۔ اب شام میں گئی ہے تو وہاں پہنچ جائے امریکہ۔ اب یہ امریکہ جو ہے اس کے بارے میں جو مولانا روم نے کہانی لکھی ہے کہ شیطان نے سے ایک بندے نے پوچھا کہ تم لوگوں کو اکساتے ہو؟ میں اکساتا تو نہیں، میں تو صرف آغاز کرتا ہوں، باقی تو کام آپ خود کرتے ہیں۔ اس نے کیسے؟ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اس نے ایک دیوار پہ شہد کی ایک انگلی لگا دی، وہ شہد کی انگلی جب اس نے لگائی تو اس کے پیچھے مکھی جب اڑ کے پہنچی تو مکھی کے پیچھے چھپکلی آئی، وہ چھپکلی کو دیکھا بلی نے تو بلی نے اس چھپکلی پہ جھپٹی، جیسے وہ جھپٹی تو باہر جاتا ہوا کتا جو تھا وہ بلی کے پیچھے تھا، اس نے بلی کے اوپر جا کے نا جب وہ اپنا کیا تو وہ بلی جو تھی ایک دودھ والے کے بہت بڑے کڑاہ میں گر گئی، اس کا سارا کڑاہ ختم ہو گیا۔ تو کھونچا ہوتا ہے جس سے وہ اس کے ساتھ وہ آگ واگ اٹھاتے ہیں، تو کتا جب آیا تو اس نے کھونچا مارا تو اس کے لگ گیا اور کتا مر گیا۔ وہ کتا انویڈنگ فوجوں کے سپہ سالار کا لاڈلا کتا تھا، اس نے شہر کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ میں نے صرف شہد کی انگلی لگائی تھی۔ یہ امریکہ اور یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ سارے صرف شہد کی انگلیاں لگاتے ہیں۔ ترس کھاؤ شام کے لوگوں پہ اوپر۔ میں نے وہ بچے دیکھے ہیں عثمان صاحب، آپ سوچ نہیں سکتے، بالکل ایسے ہی۔ میں 3 دفعہ ترکی گیا ہوں، 60 لاکھ بندہ
ایک بندہ ہجرت کر کے ایران آیا, ایک بندہ ہجرت کر کسی اور جگہ گیا. ترس کھاؤ یمن کے لوگوں کے پر, آج یمن کے پر 60 جگہوں پہ جلوس نکلا ہے, امریکہ وہاں پہنچ گیا. کیوں پہنچا ہے؟ اس لیے کہ تم چاہتے ہو کہ تم اس علاقے کے اندر تمہاری ہیجمنی بنے, سعودی عرب چاہتا ہے اس کی ہیجمنی بنے. یار تمہیں انسانوں کا ترس خون تمہیں اتنا مزارے منہ کو لگ چکا ہوا ہے. چلو طالبان تو لڑتے ہیں کہ امریکہ آیا فوج کے اندر وہ اپنی آکوپیشن کے خلاف, دنیا کی ہر چیز کی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی آکوپیشن کے خلاف لڑا جائے. انہیرنٹ رائٹ ہے, انٹرنیشنل رائٹ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی غیر ملکی طاقت ہے, آپ لڑو اپنے وطن کی قوم کی آزادی کے لیے. آپ مجھے بتاؤ کہ 10% جو ہے علوی اگر وہ وہاں کھڑے ہیں تو کس کو حق حاصل ہے اپنی لڑنے کے لیے؟ وہ لڑیں. یہی یمن میں ہو رہا ہے, یہی شام میں ہو رہا ہے, یہی باقی جگہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب شام تباہ ہو گیا تو سمجھو پھر پوری امت میں خیر نہیں ہے. چلو جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے کچھ نیب کا کہ آج نیب جو ہے وہ موضوع بحث رہی, خود چیئرمین نیب نے کیا کہا اس پہ کریں گے بات.